حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذہانت، بصیرت اور دور اندیشی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ پوری انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آپ کی دانشمندی، کاروباری صلاحیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ ان کی ذہانت اور معاملہ فہمی کی بدولت ان کا کاروبار دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایمانداری اور حکمت عملی کے ذریعے تجارتی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے عقل و فراست سے پہچان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ نے اپنی بصیرت سے جانا کہ وہ سچائی اور ایمانت کے پیکر ہیں اور ان سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نہ صرف اپنے مال بلکہ اپنی جان، اپنی تمام تر صلاحیتوں، توانائیوں اور صبر و استقامت کے ساتھ اسلام کے فروغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور تعاون کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ تاریخ اسلام میں صفحۂ اول پر رہیں اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان لانے والے امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اسلام کے عنوان سے بیعت لی اور پورا دین ان دونوں ہستیوں کو سکھایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے اور میں آپ کی تصدیق کرتی ہوں، آپ کی بیعت کرتی ہوں اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہوں اور آپ سے راضی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے خدیجہ، یہ علی المرتضیٰ ہیں اور آپ کے امام ہیں اور میرے بعد امت کے اور لوگوں کے اور مومنین کے امام ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا میں آپ کے اس جملے کی بھی تصدیق کرتی ہوں اور اپنے امام کے عنوان سے علی المرتضیٰ کی بیعت کرتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مثل ہو؟ حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب اور میرا انکار کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی اور انہوں نے دین میں میری نصرت کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی اور وہاں کی عیب جو خواتین آئیں اور آپ کو کہنے لگیں معاذ اللہ آپ نے ذلت کو گلے لگایا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کو میں نے قول اور فعل میں امین پایا، سچا پایا اور اپنے خاندان میں کریم اور شرافت مند پایا۔ آپ نے ان خواتین کو مخاطب کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صادق و امین شخص اگر اس پورے عرب معاشرے میں ہے تو مجھے دکھائیں، اور وہ خواتین لاجواب ہوئیں اور وہاں سے مایوسی کی حالت میں چلی گئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی بصیرت کا اظہار کیا اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا جو فیصلہ کیا ہے وہ خالصاً دینی و الہی اقدار کے مطابق تھا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیماری سنجیدہ حالت اختیار کر گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وصیتوں کو سن لیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کا حق ادا کرنے میں قاصر رہی ہوں، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے معاف فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ میں نے آپ سے تمام رفاقت ازدواجی میں معمولی سی بھی کوتاہی و غلطی نہیں دیکھی بلکہ آپ نے بچوں کی تربیت و دیکھ بھال میں اپنی پوری کوشش کی ہے، اس راہ میں سختیوں کو تحمل کیا ہے اور آپ کے پاس جو بھی مال تھا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کر کے اپنی دوسری وصیت اس طرح بیان کی کہ میری بیٹی فاطمہ میری وفات کے بعد یتیم، تنہا اور اکیلی ہو جائے گی، اس کا خیال رکھیے گا کہ قریش کی عورتوں میں سے کوئی اسے تنگ نہ کرے، اسے تکلیف نہ دے، اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی اس کے سامنے آواز بلند نہ کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے فاطمہ ناراض ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی تیسری وصیت کے بارے میں کہا کہ میں اسے اپنی نور نظر فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہوں گی اور وہ آپ سے کہے گی، اس لیے کہ مجھے آپ سے براہ راست کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔
جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے نزدیک بلایا اور فرمایا، اے میری نور نظر بیٹی اور اے میرے قلب کی خوشی اور راحت کے سامان، اپنے بابا سے کہو کہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے، مجھے قبر سے خوف محسوس ہوتا ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اس ابا کا کفن دیجیے گا جس میں آپ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فوراً حجرے سے باہر تشریف لے گئیں اور اپنی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے اور آپ نے اپنی عبائے مبارک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دے دی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عبا حضرت خدیجہ کے پاس لے کر گئیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس آپ کو غسل دیا اور حنوط کیا۔ جب کفنانے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند نے آپ کو ہدیہ سلام دیا ہے اور نہایت خاص صورت میں تحیت و اکرام کیا ہے، اور آپ سے فرماتا ہے، آپ کی شریکہ حیات کا کفن ہمارے ذمہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی تمام تر ثروت کو ہماری راہ میں لٹا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفن خدیجہ کے لیے ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنتی کپڑوں سے تیار کر کے انہیں ہدیہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی شریکہ حیات کو اپنی ابا کا کفن دیا اور اس کے بعد جنتی کپڑوں سے تیار کردہ کفن آپ کو دیا، اور اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 2 کفنوں کے ساتھ سپرد خاک کی گئیں۔ انہیں ایک کفن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا اور دوسرا کفن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔